اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت افریقی ملک موزمبیق سے آ رہی ہے۔ پرتگالی زبان بولنے والا یہ ملک، گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ماحول خراب ہو گیا۔ الیکشن کا جو ریزلٹ آیا اس کے بعد پھر پورے ملک میں افراتفری مچ گئی، تشدد پھوٹ پڑا اور فسادات ہونے لگے۔ اور آج بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب اس ملک میں، افریقی ملک موزمبیق میں پرتشدد مظاہرے جاری ہے، یعنی ہنسا کے ساتھ، آگزنی، پتھراؤ، دنگے فساد کے ساتھ آندولن وہاں موزمبیق میں شروع ہے، اور حالات یہ ہو چکے ہیں 33 لوگ مر چکے ہیں، اور جیل توڑ کر 1500 قیدی بھی فرار ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق پولیس جنرل نے ایک میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ جیل تصادم کے نتیجے میں 33 افراد ہلاک، 15 زخمی ہوئے ہیں اور 1500 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ فرار ہونے والے 150 قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے۔ انہوں نے جیل کے باہر ہونے والے مظاہروں کو جیل فسادات کی حوصلہ افزائی کا باعث قرار دیا، بلکہ خبریں تو یہاں تک آ رہی ہے کہ قیدیوں نے جیل کے محافظوں کو قابو میں کر کے ان کی AK-47 رائفلیں چھین لی اور اصلاحی مرکز سے فرار ہو گئے۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ موزمبیق کی اعلیٰ عدالت کی جانب سے متنازع انتخابات میں حکمراں جماعت کی جیت کی تصدیق کے بعد سے شروع ہونے والی بدامنی میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی 21 پر یہ 33، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موزمبیق کا کتنا برا حال ہے۔ اور وجہ کیا بنی پورے ملک میں؟ انتخابات میں، الیکشن میں دھاندلی، گڑبڑی، گھپلے۔ اب جن جن ملکوں میں بھی گھپلے چل رہے ہیں ان ملکوں کے لیے یہ موزمبیق کی خبر آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ کئی ملکوں سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر مشینوں کے ذریعے سے گڑبڑ کی جا رہی ہے اور الیکشن جیتے جا رہے ہیں، تو لوگوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ دیکھیے موزمبیق میں کیا ہو گیا۔
اس لیے حکمرانوں کو اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ الیکشن کروائے تاکہ لوگوں کا بھروسہ قائم رہے۔ اگر لوگوں کا بھروسہ الیکشن پر سے اٹھ گیا، حکومتوں پر سے اٹھ گیا، دھاندلیوں کے ساتھ الیکشن جیتے جانے لگے تو پھر ایسے بھی حالات کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ملک کے شام کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 ہفتہ پہلے دنیا کا ایک ہٹلر جسے بشار الاسد ظالم اور قاتل، اس کی حکومت کا بھی تختہ جنتا نے پلٹ دیا، اور جو بھی ہٹلر ہے ظالم ہے وہ بشار الاسد کے انجام کو دیکھ لے، کیونکہ جب برداشت کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر جنتا تختہ الٹ دیتی ہے۔ اب ملک شام میں ایسے ہی ہوا، بشار الاسد وہاں کے منسٹر، وزیر اعظم اور وہاں کے سب کچھ حکمران کو اپنی فیملی لے کر اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ بنگلہ دیش میں بھی ایسی ہوا، وہاں کی بھی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ہندوستان میں اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لینا پڑی۔ اب اسی ملک شام سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو شام کے وزیر داخلہ ہے، یعنی اب جو نئی حکومت بنی ہے اس کے جو وزیر داخلہ ہے، ان کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی پر، سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ شام کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ شہریوں کے مفادات کے تحفظ میں ہم کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی کو برداشت نہیں کریں گے۔ شام کی نئی حکومت نے کی فوجی قیادت نے باقاعدہ طرطوس کے گرد و پیش میں آپریشن شروع بھی کر دیا ہے۔ شام کے وزیر داخلہ، عبوری وزیر داخلہ محمد عبد الرحمن نے العربیہ اور الحدث دونوں چینلوں کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ناظرین، غزہ اور فلسطین، مجاہدین اور آتنکوادی اسرائیل کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ ایکچوئل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے اور فلسطین کے اس پورے علاقے میں امن شانتی قائم کرنے کے لیے بات چیت، ایگریمنٹ، مذاکرات، ڈائلاگس، بیٹھک مجلسیں جاری ہے، لیکن بار بار یہی خبریں آتی ہے کہ آتنکوادی اسرائیل اور ان کا پی ایم بنجامن نیتنیاہو وہ معاہدے اور ایگریمنٹ تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، اور کوئی نہ کوئی شرارت اسرائیل ایسی کرتا ہے کہ ایگریمنٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی پھر بڑی خبر آ رہی ہے، حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جو نئی شرطیں ڈالی ہے، ان نئی شرطوں کی وجہ سے معاہدہ ملتوی کر دیا گیا ہے، ان ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ حماس نے بات چیت میں ذمہ داری اور لچک کا مظاہرہ کیا، حماس نے نرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن اسرائیل اپنے آتنکواد پر اڑا ہوا ہے، اور اسرائیل کی نئی شرطوں کی وجہ سے باقاعدہ معاہدے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جو بات چیت کرنے والی مذاکراتی ٹیم ہے وہ منگل کی شام دوحہ قطر سے روانہ ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اعلان کیا کہ ایک اہم ہفتے کے مذاکرات کے بعد حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے اندرونی اسرائیلی مشاورت کے لیے اسرائیلی ٹیم واپس آئی ہے، یعنی مشورے کے لیے۔ حالانکہ مشورہ سب فون پر ہو جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اپنے آتنکواد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور بڑی خبر غزہ ہی سے آ رہی ہے، مظلوم غزہ اور فلسطین سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادی فورسز، اسرائیلی آتنکوادی فوج وہاں پر کیسا آتنک کا ننگا ناچ کھیل رہی ہے۔ اب پھر خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں ایک پناہ گزین کیمپ ہے، یعنی جن لوگوں کے گھر بار بلڈنگیں سب کچھ تباہ ہو چکی ہے، وہ کیمپوں میں پڑے ہیں، ٹینٹوں میں پڑے ہیں، وہاں پر بھی اسرائیلی فوج آتنکواد کر رہی ہے، بمباری کرتی ہے، گولیاں چلاتی ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پناہ گزین کیمپ میں گاڑی پر اسرائیلی فورسز نے بمباری کی، جس میں 5 صحافی یعنی 5 جرنلسٹ پترکار شہید ہوئے ہیں۔ پناہ گزین کیمپ میں خون جما دینے والی سردی ہے، سردی خطرناک ہے، جیسے انسان کے بدن میں خون جم جائے، ایسی سردی سے
3 कमसिन बच्चे ठठर कर शहीद हो गए, मर गए हैं। हमास ने नसीरात के शिमाल में इजराइल का मरकावा टैंक तबाह कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि ऐसे आलम में भी इजराइल लगातार गोलियां चला रहा है, बमबारी कर रहा है और पनाह गजीन कैंपों को भी निशाना बना रहा है। और लगातार इजरायली और यहूदी आतंकी मस्जिद अक्सा की बेहुरमती भी कर रहे हैं। अब यह खबर ये भी आ रही है कि जुमेरात की सुबह इंतहा पसंद इजरायली वजीर, इजराइल का मिनिस्टर, जो कौमी सलामती का मिनिस्टर है और बदनाम है, इसने गुज़िश्ता कल भी बाकायदा यहूदी जत्थे को लेकर गया और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले कज़ाकिस्तान में एक मुसाफिर बरदार तैयारा प्लेन गिरकर क्रैश हो गया, तबाह हो गया। जी हाँ, जिसमें खबरें हैं कि 38 अफराद हलाक हुए हैं और तकरीबन 25 लोग मोजज़ाती तौर पर बच गए हैं। अब उसी को लेकर यह खबर आ रही है कि उस तबाह होने वाले अज़रबैजान के मुसाफिर प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कज़ाकिस्तान के महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स तलाश करने के बाद मिला है और इसे हादसे के शवाहिद में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में 67 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 42 का ताल्लुक अज़रबैजान से था। इस बदकिस्मत जहाज में 16 रूस के लोग थे, 6 कज़ाकिस्तान के और 3 किर्गिज के शहरी शामिल थे। हादसे का शिकार तैयारा अज़रबैजान की राजधानी से उड़ा और चेचन की राजधानी जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया था कि हादसे से पहले तैयारे ने उक्ताव एयरपोर्ट के ऊपर कई चक्कर भी लगाए थे। हादसे की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।